بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کوکنگ وتھ افسا۔ آج ہم بنا رہے ہیں بیف پسندے۔ تو بیف پسندے بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ سب سے پہلے 1 کلو کے برابر بیف کا گوشت لے لیا ہے۔ آپ بول کر اس طریقے سے بالکل باریک پتلے لمبائی میں کٹ کروا لیں گے پسندے۔ اب ایک ایک کر کے ہم سارے پسندے لے لیں گے اور ان پہ اس طریقے سے کانٹے کی مدد سے یا چھری کی مدد سے کٹ لگا دیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اندر ایبزارب ہو جائے۔ تو آپ نے ایک ایک کر کے سارے پسندوں پر اس طریقے سے کٹ لگوا لینے۔ میں نے یہاں پہ لیا ہے 1 ٹیبل اسپون پسا ہوا کھوپرا، 1 ٹیبل اسپون خشخش پاؤڈر جسے پوپی سیڈز بھی کہتے ہیں، 1 ٹی اسپون کالی ثابت مرچیں، 1 ٹی اسپون خشک دھنیا، اور 8 سے 10 بادام۔ اب ایک ایک کر کے ہم ان تمام چیزوں کو تقریباً 1 منٹ تک کے لیے جو ہے وہ روسٹ کر لیں گے۔ سب سے پہلے میں نے خشخش لی تھی، 1 منٹ تک خشخش کو روسٹ کریں گے۔ جب اس میں ہلکی سی چٹک آئے گی تو فلیم آف کر دیں گے۔ اب میں نے لیا ہے 1 ٹیبل اسپون پسا ہوا کھوپرا، اسے تقریباً آپ نے 30 سیکنڈ تک ہی کرنا ہے۔ 8 سے 10 بادام کو بھی جو ہے تقریباً 40 سیکنڈ تک جو ہے وہ ہم روسٹ کر لیں گے۔ 1 ٹی اسپون خشک دھنیا، اسے بھی تقریباً 1 منٹ تک اچھے سے روسٹ کر لیں گے۔ 1 ٹی اسپون کالی ثابت مرچیں۔ ایک ایک کر کے ہم نے تمام چیزوں کو روسٹ کر لیا ہے۔ اب ہم نے جو پسندے لیے تھے ہم ان پہ تقریباً 1 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے، 1 ٹیبل اسپون کچے پپیتے کا پیسٹ۔ سمپل کچا پپیتا لے کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے بلینڈر میں۔ کچا پپیتا جو ہے اس سے آسانی سے گوشت گل جائے گا۔ 1/2 ٹی اسپون ہلدی ایڈ کریں گے، 1/2 ٹی اسپون نمک ایڈ کریں گے، 1/2 ٹی اسپون لال پسی ہوئی مرچیں، 1/2 ٹی اسپون لال کٹی ہوئی مرچیں ایڈ کریں گے۔ اب ہم نے جو تمام چیزیں روسٹ کی تھیں ان کا جو ہے ہم نے اس طریقے سے پیسٹ بنا لیا ہے۔ اب یہ پیسٹ ایڈ کریں گے۔ اس پیسٹ کی وجہ سے جو ہے وہ پسندے بہت زیادہ کریمی سا ٹیکسچر دیں گے۔ پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 5 ٹیبل اسپون دہی کو اچھے سے پھینٹ لیں گے۔ تمام انگریڈینٹس ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اب میں نے انہیں اچھے سے مکس کر لیا ہے اور مکس کرنے کے بعد تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کے لیے انہیں میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے۔ آپ نے مسالہ اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ ایک ایک پسندے پر جو ہے وہ مسالہ لگ جائے۔ آپ اسے فرائی بھی کر سکتے ہیں اور اس کا سالن بھی بنا سکتے ہیں۔ اب ہم کسی برتن میں تقریباً 1 کپ کے برابر جو ہے وہ آئل ایڈ کریں گے۔ اب ہم اس میں 1 ٹی اسپون زیرہ ایڈ کریں گے اور زیرے کو تقریباً 1 منٹ تک جو ہے وہ روسٹ کر لیں گے۔ اب ہم اس میں ثابت گرم مسالے ایڈ کریں گے۔ میں نے لیے تھے 2 تیز پات کے پتے، 2 بڑی الائچی، 2 چھوٹی الائچی، 6 سے 7 کالی ثابت مرچیں اور 3 سے 4 لونگیں ایڈ کریں گے۔ ثابت گرم مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اسے 1 منٹ تک کے لیے فرائی کر لیں گے۔ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں۔ یہ ایک مغلائی ڈش ہے جو کہ مغل ایمپرر کے دور میں بہت شوق سے بنائی جاتی تھی۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 بڑے پیاز جو کہ میں نے اس طریقے سے سلائسز میں کٹ کر لیے تھے۔ پیاز ایڈ کرنے کے بعد تقریباً 5 سے 7 منٹ تک جو ہے وہ پیاز کو میڈیم فلیم پہ اچھے سے کوک کریں گے کہ پیاز جو ہے وہ سافٹ ہو جائے اور پیاز کا کلر بھی چینج ہو جائے۔ اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے اور چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ۔ اب پیاز کے ساتھ لہسن ادرک کے پیسٹ کو جو ہے وہ فرائی کر لیں گے۔ 1 سے 2 منٹ تک اسے اچھے سے مکس کریں گے اور پیاز کو میڈیم فلیم پر ہی کوک کریں گے تاکہ پیاز اچھے سے جو ہے وہ سافٹ ہو جائے اور پیاز کا کلر بھی تھوڑا چینج ہو جائے۔
اس میں ٹماٹر بالکل بھی ایڈ نہیں کریں گے، صرف دہی کا استعمال ہوگا۔ اچھے سے پیاز اور لہسن ادرک کے پیسٹ کو جو ہے وہ مکس کر لیں گے، تاکہ لہسن ادرک کا جو پیسٹ ہم نے ایڈ کیا ہے اس کی جو اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور کچا پن بھی ختم ہو جائے۔ تو آپ نے اسے اچھے سے جو ہے وہ فرائی کر لینا ہے۔ اب اس میں بالکل مختصر سے جو ہے وہ مسالے ایڈ ہوں گے۔ آپ اسپائسیز جو ہیں وہ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ½ ٹی اسپون نمک اور ½ ٹی اسپون ہلدی، کیونکہ ہم پہلے بھی جو ہے وہ میرینیشن میں نمک یوز کر چکے ہیں۔ ½ ٹی اسپون لال پسے ہوئے مرچیں اور 1 ٹیبل اسپون خشک دھنیا پاؤڈر۔ مسالے ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کریں گے اور تقریباً 1 سے 2 منٹ تک جو ہے وہ مسالوں کے ساتھ اسے فرائی کریں گے، تاکہ مسالوں کی جو کچی اسمیل ہے وہ اچھے سے ختم ہو جائے۔ تو آپ نے مسالہ جب تک بھوننا ہے جب تک آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائے۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 to 4 ٹیبل اسپون دہی۔ آپ نے ٹماٹروں کا استعمال نہیں کرنا، اس میں ٹماٹر بالکل بھی یوز نہیں ہوں گے۔ دہی ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اچھے سے دہی کو مسالوں کے ساتھ بھون لیں گے، اور تب تک بھونیں گے جب تک کہ آئل سیپریٹ نہ ہو جائے۔ اب یہاں آئل جو ہے وہ الگ ہو گیا ہے، تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پسندے، جو کہ ہم نے 2 سے 2.5 گھنٹے تک کے لیے میرینیٹ کر کے رکھے تھے۔ آپ چاہیں تو پسندوں کو اسی میرینیشن کے ساتھ فرائی بھی کر سکتے ہیں۔ پسندے ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے۔ آپ نے بالکل اسے الگ الگ کر دینا ہے اور انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں، اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور میری ویڈیوز اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ اسے اچھے سے مکس کریں گے۔ آپ نے پسندوں کو مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ اس پوائنٹ پر ہم اس میں بالکل بھی پانی ایڈ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے دہی ایڈ کری ہے میرینیشن میں بھی اور مسالے میں بھی، وہ دہی اپنا پانی چھوڑے گی۔ تو دہی کے پانی میں ہم تقریباً 10 منٹ تک پسندوں کو میڈیم فلیم پر کوک کر لیں گے۔ 10 منٹ کوک کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ دہی کا کتنا پانی ہے، اس کے مطابق ہم اس میں مزید پانی ایڈ کریں گے، تاکہ پسندوں کا کوکنگ ٹائم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو یا اچھے سے جو ہے وہ گل جائیں۔ اب میں نے اس میں تقریباً 2 گلاس پانی ایڈ کیا تھا اور اسے 40 منٹس تک میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہی جو ہے وہ کوک کریں گے، تاکہ یہ اچھے سے جو ہے وہ گل جائیں۔ آپ نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد۔ اب 30 منٹس تک جو ہے میں نے انہیں میڈیم فلیم پر کوک کر لیا ہے۔ اب میں اس میں ایڈ کروں گی 1 ٹیبل اسپون دھنیا، 5 سے 6 ہری مرچیں، اور اب اسے مزید جو ہے وہ 10 منٹ تک کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہی کوک کریں گے، تاکہ یہ اچھے سے سافٹ ہو جائے، اس کا پانی بھی جو ہے وہ ایبزارب ہو جائے۔ پسندے جو ہے وہ بالکل گل چکے ہیں۔ اب ہم ان کا پانی خشک کر لیں گے۔ اب ہماری پسندوں کی یہ ریسیپی یہیں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔